اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو کلام ہے جو ہمارے طاقوں میں سجا ہوا ہے، بہت بہت دنوں تک ہم اٹھاتے نہیں ہیں اس کو، دھول لگی رہتی ہے اس پر. ایسا کلام ہے، اللہ اکبر، ایک لفظ میں سمندر جیسا معنی پیرو کا لگتا. کل نفس ذائقۃ الموت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في سورة أنبياء: كل نفس ذائقة الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هادم اللذات، يعني الموت. حاضرین جمعہ، نوجوانان ملت، تمام قسم کی تعریف، بڑائی، بزرگی، عزت، جلالت، رتبہ، بلندی، شان، شوکت، فخر، غرور، مالکیت، خالقیت، ہر قسم کی طاقت، ہر قسم کا پاور، جان دینے کی طاقت، جان لینے کی طاقت، مٹی سے بنانے کی طاقت، مٹی میں وجود بخشنے کی طاقت اور مٹی میں دوبارہ لوٹانے کی طاقت صرف اور صرف میرے اور آپ کے رب، بلکہ تمام جہانوں کے رب اللہ رب العزت کے لیے لائق ہے اور اسی کے لیے زیبا ہے. بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء پر جنہوں نے اس سبق کو ہم کو سمجھایا ہے، بالخصوص میرے اور آپ کے نبی. درود و سلام ہو میرے اور آپ کے نبی پر جن کا نام محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور تمام صحابہ پر بھی جنہوں نے اس سبق کو جانا، زندگی میں لاگو کیا، جب تک یہاں جیے ایسے جیے کہ وہ مسافر ہے، اور جب یہاں سے لوٹے تو اللہ سے امید لگا کر کے لوٹے کہ اللہ ہماری خاطرداری اچھی کرے گا. الحمدللہ، جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ انبیاء کی جو آیت پڑھی ہے، چلیے اس پر ایک نظر دوڑاتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتا ہے، چھوٹے موٹے کام ہوتے رہتے ہیں، مائک کے توجہ میری طرف ہو جائے تو انشاءاللہ بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے گی. اللہ رب العزت فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت. اگر آپ غور سے سنیں گے تو یہ آیت آپ کو یاد ہو جائے. کتنے ٹکڑے ہیں؟ کل نفس ذائقۃ الموت. کتنے ٹکڑے ہیں بھائی؟ 4 ٹکڑے ہیں. OTP نمبر آیا تو ایسے ہی ہم یاد رکھ لیتے ہیں. 4 ٹکڑے یاد رکھیے اور یہاں سے جائیں گے انشاءاللہ
पूरी जिंदगी में नहीं बोलेंगे इंशाअल्लाह। क्या क्या है? कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए एक एक टुकड़े की थोड़ी थोड़ी तशरीह कर लेते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जो कलाम है, जो हमारे ताकों में सजा हुआ है, बहुत बहुत दिनों तक हम उठाते नहीं है उसको, धूल लगी रहती है उस पर। ऐसा कलाम है, अल्लाहु अकबर, एक लफ्ज में समंदर जैसा माना पिरो कर रखता है। कहा अल्लाह ने कुल्लु, हर एक जानदार को मौत का मजा चखना है। एक सिर्फ एक चीज इससे मुस्तस्ना है, कौन है? अल्लाह खुद फरमाता है हर एक को मौत का मजा चखना है, सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात बाकी रहने वाली, सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात बाकी रहने वाली है। पता चला दुनिया में हमारा माल, जरा गौर से सुने नौजवाना ने मिलत, हमारा माल, हमारी ताकत, हमारे 5 से 6 बच्चे, हमारी एकड़ों की जमीन, हमारे अच्छे अखलाक, हमारे अच्छे अखलाक, हमारी ताकत, हमारा ओहदा, हमारा पावर, हमारा रुतबा अल्लाह से 1 सेकंड तुम्हें जिंदगी का खरीद कर नहीं दे सकता। दे सकता है? नहीं दे सकता। बस इतनी बात समझनी है, पूरा बयान आपको समझ में आ जाएगा इंशाअल्लाह। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। नफ्सिन, चलिए इस पर थोड़ी तशरीह कर लेते हैं। नफ्सुन का माना क्या है? अरबी ग्रामर जानने वाले, अरबी पढ़ने वाले जानते हैं, तनफ़्फ़सा से निकला हुआ है। हर चीज जो अपने अंदर सांस लेती है और सांस छोड़ती है, हर उस चीज को मौत का मजा चखना है। हर चीज, आप पूरी दुनिया उठाकर देख लीजिए, हर चीज इसी पर तुली हुई है। बनती है, बिगड़ती है, पैदा होती है और खत्म होती है। दरख्त के जब पत्ते झड़ जाते हैं, गोया उन पत्तों की जिंदगी खत्म हो गई है। एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है जिसे जो है सेकंड आइंस्टाइन कहा जाता है, स्टीफन हॉकिंग उसका नाम है। पैरालाइज था पूरी जिंदगी, 2018 में उसकी मौत हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे तवज्जो से सुन रहे हैं। अल्लाह मेरा यहाँ आने को कबूल करे, आपका बैठने को कबूल करे, आमीन। बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, पूरी जिंदगी पैरालाइज था, चेयर पर बैठा हुआ था। उसने अपनी एक किताब में एक चीज दर्ज की, आसमान के ऊपर ब्लैक होल्स बोल के एक खला रहती है। वो खला इतनी पावरफुल है, वो वक्त को खा जाती है। अल्लाहु अकबर। जब बिजली आसमान से निकलती है, बिजली को खा जाती है, इतनी पावरफुल है। और वो कहता है ये जो ब्लैक होल्स है, ये भी एक दिन मर जाते हैं। अल्लाहु अकबर। ब्लैक होल्स जो हैं वो भी एक दिन मर जाते हैं, इसलिए कि वो एनर्जी को लेते हैं और छोड़ते हैं। यही जिंदगी। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। और जो जात बाकी रहने वाली थी, जो है, जो रहेगी, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात। अगर जिंदगी देनी होती, अगर अल्लाह बका देना होता, अगर इस दुनिया में रखना होता, तो सबसे बेहतर वो अशखास थे जो अंबिया के नाम से मंसूब थे। अल्लाह उनको दुनिया में बख्शता, दुनिया में अल्लाह उनको रखता। 950 साल की तवील जिंदगी दी नूह अलैहिस्सलाम को, फिर भी उनको ये समझाया ये तवील जिंदगी भी छोड़कर जाने वाली है। उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, दो आरज़ू में कट गई दो इंतजार। हजरात, जिंदगी बड़ी छोटी है, बड़ी छोटी है। जब आप अपना बचपना देखेंगे, मालूम होगा कि आप बचपन से गुजर कर बुढ़ापे में आकर बैठ गए। चलिए दूसरा, जो तीसरा टुकड़ा है, उस पर थोड़ी तशरीह कर लेते हैं। क्या है? ज़ाइक़तुल मज़ा। ज़ाइक़तुल मज़ा। और मजा के बारे में अगर पूछेंगे, मुसलमानों से ज्यादा कोई मजा के बारे में नहीं बोल सकता। तीखा हो जबान बोल देती है, मीठा हो जबान बोल देती है, कड़वा हो जबान बोल देती है। अल्लाह ने जो लफ्ज यहाँ पर इस्तेमाल किया है, ज़ाइक़तुल मौत, हर एक नफ्स को मौत का मजा चखना है। मौत इस मजे को चखती है, चखकर दूसरों को बता नहीं सकता, दूसरों को बता नहीं सकता कि जो मैंने मजा चखा है, ये कड़वा था, ये मीठा था, ये तीखा था, ये तेज था, ये खारा था। चखते एक बार हैं और बता भी नहीं सकते कि ये मजा कैसा है। इस चीज को हम भूल कर बैठ गए हैं। मैं तो ये कहता हूं कि हर मस्जिद में हर 6 महीने में
ہر 3 مہینے میں اس ٹاپک پر بولا جائے، اس ٹاپک پر بولا جائے، ہر درس میں جب یہ آیت اترتی ہے، جب یہ آیت درس میں آتی ہے، ذرا لوگوں کو ابھارا جائے کہ جو تم زندگی جی رہے ہو، 1 سیکنڈ کا تمہارا بھروسہ نہیں، 1 سیکنڈ کا تمہارا بھروسہ نہیں ہے۔ آج ہم نے یہ بتا لیا ہے، ہم یہ جان لیے ہیں کہ ہم بوڑھے ہو کر مریں گے، جی ہم بوڑھے ہو کر مریں گے، ابھی بال کالے ہیں، زندگی ابھی باقی ہے، 1-2 بال سفید ہوئے ہیں، زندگی ابھی باقی ہے۔ کورونا وائرس آپ کے سامنے ہے، یہ بتا کر ہمیں چلا گیا کوئی عمر کی قید نہیں ہے، ہر عمر میں ہر شخص کو جب بلاوا آ جائے گا، فرشتہ 1 سیکنڈ بھی تاخیر نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے ایک ہنٹ دے دیا ہمیں، کیا؟ اللہ کے نبی نے ایک ہنٹ دے دیا، کیا کہا؟ میری امت کی عمریں 60 سال سے 70 سال تک قید ہو گئی ہیں، اور جو اس مسجد میں 60 سال کے بزرگ ہیں ان کو بھی یہ بات معلوم ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کہا جن کی عمر 60 سال کے پار ہو گئی ہے، اللہ کے پاس کوئی بہانہ نہیں چلے گا کہ اللہ تو نے مجھے عمر کم دی تھی، میں ابھی بالغ نہیں ہوا تھا، میں ابھی بڑا نہیں ہوا تھا، ابھی مجھے سمجھ نہیں آئی تھی۔ کوئی بہانہ اللہ کے پاس چلنے والا نہیں ہے۔ حضرات، یہ جو فارمولا ہے ذائقۃ الموت کا فارمولا، یہ ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیا فارمولا ہے؟ اللہ نے جو آیت موت کا لفظ استعمال کیا ہے، موت کیا ہے؟ آسان ہے، الحمدللہ پہلی سب سے لے کر آخری سب تک سب لوگ سمجھ جائیں گے۔ زندگی میں ہماری زندگی ہمارے جسم سے لگی ہوئی ہے، سمجھو یہ زندگی ہے۔ جب روح زندگی سے نکل جاتی ہے، موت کا سامنا شروع ہو گیا۔ کیا ہوا؟ موت کا سامنا شروع ہو گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، جو میں نے آیت پڑھی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ۔ اللہ اکبر۔ ہر ایک کو موت کا مزہ تو چکھنا ہے، ہم نے آیت کو سمجھ لیا ہے۔ اللہ نے کہا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم پوری زندگی تمہیں شر اور خیر شر اور خیر کے رستے میں دکھا کر ہم تمہیں آزمائیں گے۔ ہم جہاں چلتے ہیں، جہاں رہتے ہیں، شر بھی ہے خیر بھی ہے۔ ایک چاقو سے لے لیجئے اور ایک موبائل تک لے لیجئے، چاقو ہے، ہم کاٹتے ہیں، کھانا پکا کر کھلاتے ہیں، خیر ہے، اور اسی چاقو سے ہم کسی کا قتل کرتے ہیں، شر ہے۔ ایک موبائل ہے، اس سے ہم اچھا استعمال کرتے ہیں، خیر ہے، اور اسی موبائل سے برا استعمال کرتے ہیں، شر ہے۔ پوری زندگی خیر اور شر میں منحمد ہے، مگر مسلمان کو یہ ضرورت ہے کہ ہمیشہ خیر اپنائے، ہمیشہ خیر میں جیے۔ یہ موت کا عالم یہ زندگی نہیں بتا سکتی۔ جب موت آتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، فرشتے آتے ہیں۔ اگر نفس نے خیر کو اپنایا تھا، پوری زندگی خیر کو اپنایا تھا، فرشتے اس کو سلام کرتے ہیں، اس کا استقبال کرتے ہیں، اس کی روح کو جسم سے ایسے نکالتے ہیں جیسے مشق جیسے پانی نکل جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جو روح جب اگر پوری زندگی شر کو اپناتی رہی، خیر کو چھوڑتی رہی، نمازوں کو چھوڑتے رہے، فجر کی میٹھی نیند لیتے رہے اور چھوڑتے رہے نمازوں کو، خیر کو چھوڑتے رہے، شر کو اپناتے رہے، اللہ اکبر، بڑا برا انجام ہونے والا ہے، اور آپ کو پتا بھی نہیں ہے کہ آپ کب مرنے والے ہیں۔ یہی تو ٹوسٹ ہے زندگی کا، یہی تو مزہ ہے زندگی کا۔ اللہ نے جو زندگی دی ہے، جنت ایسے ہی نہیں بنائی گئی مسلمانوں۔ مجھے اور آپ کو سوچنا ہے، مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے، یہ جو گھر اللہ کا ہے، اس میں بیٹھیں گے، 2 منٹ وقت گزاریں گے، اذان سے پہلے جب آئیں گے، سوچیں گے، نماز پڑھیں گے، تبھی تو معلوم ہوگا، تبھی تو جانیں گے کہ زندگی کیا ہے اور زندگی کے بعد کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ذرا کافروں کو آپ دیکھ لیجئے، غیر مسلموں کو آپ دیکھ لیجئے، پوری زندگی عیش و عشرت سے رہتے، پوری زندگی عیش و عشرت سے رہتے، انہیں پاکی کا کوئی خیال نہیں، انہیں نماز کا کوئی خیال نہیں، نماز پڑھنا ہے نہیں پڑھنا ہے، پاکی لینا ہے نہیں لینا ہے، ہماری نگاہیں کہاں جا رہی ہیں، کہاں سے ہم لوٹ رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں اور کیا نکال رہے ہیں، کوئی ان کو پتا نہیں چلتا ہے۔ پوری زندگی میں انہیں یہ دھڑک ہوتی رہتی ہے کہ کب ہم مر جائیں گے، کب ہم مر جائیں گے، یہ جو گھر میں نے بنا تھا، یہ جو گھر میں نے بنا تھا، کب میرے ہاتھ سے چلایا جائے۔ اللہ کی قسم، جتنا بھی ہم مال کماتے ہیں، پورا مال ہم کھا نہیں سکتے، یہ زندگی ہمیشہ ہم نہیں رہ سکتے۔ افإن مت فهم الخالدون، اللہ سبحانہ و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتا ہے
کہتا ہے اے نبی اگر آپ مرنے والے ہیں تو کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ زندہ رہنے والے ہیں؟ اللہ اکبر، ہمارے نبی کا خود انتقال ہو گیا ہے تو کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں مریں گے؟ اللہ اکبر۔ ایک آج فلسفہ، ایک بات معلوم ہوئی، ایک نالج یہ معلوم ہوئی کہ پوری دنیا کی جو امتیں ہیں، ایک بات ذرا غور سے سنیں، پوری دنیا کی امتیں ایک اللہ کو مانتے ہیں، بہت لوگ اللہ کو نہیں مانتے، کوئی نبی کو مانتے ہیں، کوئی نہیں مانتے، کوئی پاکی کو مانتے ہیں، کوئی پاکی کو نہیں مانتے، کوئی خیر کو مانتے ہیں، کوئی خیر کو نہیں مانتے، مگر پوری دنیا موت کو مانتی ہے کہ ہر ایک شخص کو یہاں سے جانا ہے۔ کوئی بتائیے آپ، کوئی دھرم کا شخص بتائیے آپ کہ موت کو نہیں مانتا، ہر شخص موت کو مانتا ہے، مگر بھولا ہوا ہے تو مسلمان بھولا ہوا ہے، مسلمان بولا ہوا ہے۔ جس کو موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنا ہے وہ زیادہ سے زیادہ موت کو بھولا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ موت جب انسان کو آتی ہے یہ دیکھتی نہیں ہے کہ آپ گھر کے ایک فرد ہیں، ابھی اللہ نے اولاد دی تھی، 2 سال ہوئے تھے بچے کو، یہ نہیں دیکھتی موت کہ آپ 2 سال کے بچے ہیں، موت یہ نہیں دیکھتی پورے گھر کا خرچہ ایک فرد اٹھاتا ہے، یہی فرد اگر مر گیا پورے گھر کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ موت یہ نہیں دیکھتی۔ ایک امام ہے، بہت لوگ اس کو چاہتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، یہ امام مر گیا مسجد کے لوگ تتر بتر ہو جائیں گے، موت یہ نہیں دیکھتی، موت کا فرشتہ یہ نہیں دیکھتا۔ اگر لا یستأخرون الساعة ولا یستقدمون، موت کا ایک سیکنڈ نہ آگے جائے گا، ایک سیکنڈ نہ پیچھے جائے گا۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی بات ہے جس نے ہم کو زندگی دی ہے۔ مسلمانان ملت، یہ جو ہماری زندگی ہے شروع ہوتی مٹی سے ہے اور مٹی میں جیتے ہیں اور مٹی سے ختم ہوتے ہیں۔ بہت سارے علماء کا ایک قول ہے انسان کے 2 گھر ہوتے ہیں، انسان کے 2 گھر ہوتے ہیں، ایک مٹی کے اوپر ہوتا ہے اور ایک مٹی کے نیچے ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تمہارا دراز گھر مٹی کے اوپر ایکڑوں کا ہو، سینٹوں کا ہو، جتنا بھی ہو تمہارا گھر، وہ قائم رہنے والا نہیں ہے۔ آپ گھر بنتے ہیں، کتنے لوگوں کو ہم نے ایسا دیکھا ہے، ہم نے سوچا ہے، خبریں بھی ملی ہے کہ گھر بنتے ہیں ابھی گیٹ بھی اوپن نہیں ہوا ہے، ان کا انتقال ہو جاتا ہے، ان کا انتقال ہو جاتا ہے، زمین لے کر رکھتے ہیں، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم وہاں پر گھر بنے، گھر نہیں بنتے، ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ خواہش بہت ہے لیکن خواہش ایک ہونی چاہیے کہ ہماری زندگی اللہ کے راستے پر کٹے۔ جب ہم ملے اللہ سے، اللہ ہمارا محبوب ہو جائے، اللہ ہم کو چاہنے والا ہو جائے، اللہ ہم کو چاہنے والا ہو جائے، استقبال کرے، بلائے، اے میرے بندے پوری زندگی تو نے میری عبادت میں گزاری، تیری خبر میں اگر تو لیٹا ہوا ہے، میں نے جنت کی کھڑکیاں تیرے لیے کھولی۔ کون نہیں چاہتا؟ کون نہیں چاہتا؟ 22-20 کے گھر میں ہم چاہتے ہیں کہ چاروں طرف کھڑکیاں لگی، چاروں طرف کھڑکیاں ہو، ہمارے ہال میں کھڑکی ہو، ہمارے بیڈ روم میں جنل ہو، کھڑکی ہو، ونڈو ہو، ہم کیوں نہیں چاہتے؟ قبر کبھی کسی نے سوچا کہ ہماری خبر میں جنت کی کھڑکی کھل جائے؟ کون سے اعمال ہیں؟ اللہ کے نبی کا راستہ اور اللہ کا راستہ۔ حضرات، جو گھر ہمارا زمین کے اوپر ہے، بڑی تیاری ہم اس سے کرتے ہیں، بڑی تیاری کرتے ہیں، پائے سے لے کر، بننے سے لے کر، اینٹوں سے لے کر، پینٹ سے لے کر، لکڑی سے لے کر پوری تیاری کرتے ہیں، ہر ایک میں فرسٹ کوالٹی ڈھونڈتے ہیں۔ اگر اللہ نے مال دیا ہے کیجئے، کوئی بات نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے، مگر اس گھر کی بھی تو تیاری کر لیجئے جس گھر میں 3 سوال ہیں، 3 سوال ہیں، اگر تینوں سوالوں میں کامیابی ہو جائے وہاں پر جنت کی کھڑکیاں کھل جاتی ہیں، جنت کا میوہ تمہیں آنے لگتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ جو بندہ مر جاتا ہے اگر اس کے اندر اپنے رشتہ داروں سے ملنے کی، ملاقات کی چاہت ہوتی ہے، وہ رشتہ دار بھی نیک، بندہ بھی نیک، اللہ عالم برزخ میں دونوں کی ملاقات کرواتا ہے۔ کوئی کافر کو ایسی تمنا ہو سکتی ہے؟ کوئی کافر اس تمنا کو فلفل کر سکتا ہے؟ نہیں۔ جب ایک مرتبہ یہاں سے جدا ہوا کسی سے ملاقات نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے چلیے دیکھتے ہیں کہ دوسرے پیغامات اللہ کے کیا ہیں۔ موت کے سلسلے سے جڑے ہوئے اللہ نے سورۃ آل عمران میں کہا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ دوسرا جو ٹکڑا ہے اس آیت کا بڑا مزیدار ٹکڑا ہے۔ آج ہماری کمی یہی ہے کہ ہم قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں، ہماری کمی یہی ہے کہ ہم قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں۔ ایک آیت، چلیے آج سے
ایک پوشن ہے آپ کے لیے. جب ہی ہم دوسرا خطبہ ہے, پوشن آپ کے لیے ایک سبق. کیا؟ اما پارے سے شروع کیجیے, آخری کا جو پارا ہے, ایک آیت فجر میں اٹھیے, ایک آیت پڑھیے, اس کا ترجمہ پڑھیے, تھوڑی سی اس کی تفسیر سنیے یا پڑھیے, یا کم از کم آئیے فجر میں جو درس ہوتا ہے اس کو سنیے. یہاں سے آج کا پوشن 1 مہینہ فالو کیجیے. قسم اللہ کی یہ قرآن تمہاری زندگی کو بدل کر کے چھوڑے گا, تمہاری زندگی کو بدل کر کے چھوڑے گا. کیوں؟ علماء کے ذہن کو کھولتا ہے یہ قرآن, جو پوری زندگی پڑھتے ہیں, پوری زندگی پڑھنے کے بعد پھر دوبارہ جب وہ آیت کو پڑھتے ہیں, ایک نیا نقشہ کھول کر کے یہ قرآن دیتا ہے. کیا بتاتا ہے اللہ سورۃ آل عمران میں؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. آج نوجوانوں میں, مسلمانوں میں, یا جو عمر کو پہنچ گئے ہیں, ان کی کامیابی کیا سمجھتے ہیں؟ کیا کامیابی کو سمجھتے ہیں؟ کامیابی کی تھیوری مسلمانوں کی دنیا میں کیا ہے؟ کیا ہے کہ ہم اچھا مال کمائیں, ایک دکان اس ایریا میں ہم کھول لیں, ہم کامیاب ہو گئے. میرے 3 بیٹیاں ہیں, بڑی مشکل سے مال کمایا ہے, 3 بیٹیوں کی شادی کر دوں, الحمدللہ میں کامیاب ہو گیا. میرے نوجوان بچے ہیں, الحمدللہ حافظ عالم بن جائے, دین کے رستے میں آ جائے, میرے بچے کامیاب ہو گئے, الحمدللہ میری زندگی بھی کامیاب ہو. اچھی سوچ تو اچھی سوچ ہے. دنیا کی سوچ کیسی ہے؟ میں کسی کا مال ہڑپ لوں, کامیاب ہو جاؤں گا, اتنے پیسے آج میرے جیب میں آ جائے, میں کامیاب ہو جاؤں گا. اللہ کیا کہتا ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا, وہ کامیاب ہے, وہ کامیاب ہے. اور اللہ پھر کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ جو دنیا کی زندگی ہے ایک دھوکے کا سامان ہے, ایک دھوکے کا سامان ہے. کیا دھوکا ہے؟ شیطان ہمارے ذہنوں میں بیٹھ گیا ہے اور بیٹھ کر یہ کہتا ہے کہ تمہاری زندگی کا پوری ہونے والی ہے, پوری تمہاری زندگی ابد ہے, تمہیں مرنا نہیں ہے. ابھی تو تم جوان ہوئے ہو, ابھی تو بالغ ہوئے ہو, ابھی تو تمہاری داڑھی اگ رہی ہے, ابھی تو تم بڑھاپے کی سیڑھی کو پہنچے ہو, پورے بوڑھے نہیں ہوئے ہو, تم کیسے مر جاؤ گے؟ نہیں, یہ دھوکا ہے شیطان کا, یہ دھوکا ہے شیطان کا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس موت کو مخفی میں رکھ دیا ہے, کسی انسان کو بتایا نہیں ہے کہ تم کب مرنے والے ہو. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک دوسری آیت میں فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. یہ جو لفظ ہے کل نفس ذائقۃ الموت, اس کے بعد جو اللہ نے فرمایا ہے ہر جگہ الگ الگ فرمایا ہے, مگر پوری چیزیں جو جڑتی ہیں زندگی اور آخرت سے جڑتی ہیں, زندگی اور آخرت سے جڑتی ہے, اور دونوں کے بیچ میں جو چیز ہے وہ موت ہے. اللہ اکبر. ذرا سوچا ایک پوائنٹ اس آیت کا کیا ہے, کل نفس ذائقۃ الموت. جہاں جہاں بھی اللہ نے قرآن میں استعمال کیا ہے اس کے بعد جو بتایا ہے وہ دنیاوی زندگی کے بارے میں بتایا ہے اور آخرت کے بارے میں بتایا ہے. جو سینٹر میں جو چیز ہے وہ موت ہے, جو سینٹر میں چیز ہے وہ موت ہے. یہی موت ہے جو ہمیں دنیا سے الگ کر کے اپنے خالق سے ملاتی ہے. یہی موت ہے جو ہمارے اعمال, جو ہم نے تکلیف سے, خوشی سے, تنگی سے, کبھی کبھی ٹھنڈ میں آنے کا ہمیں دل نہیں کرتا پھر بھی ہم آئے, ٹھنڈے پانی سے وضو کیا, مشقت جھیلی یا خدا کی قدرت میں, خدا کی محبت میں ہم آئے, جیسے بھی ہم آئے یہ موت ہی ہمیں اپنے خالق سے ملاتی. پھر اللہ نے جو بات کہی ہے سارے کفار کے عقیدے پر منہ توڑ جواب ہے. کیا کہا اللہ نے؟ ثم الینا ترجعون. اللہ اکبر. زندگی جی رہے ہو جیو, حرام کھا رہے ہو کھاؤ, سود کھا رہے ہو کھاؤ, کسی کی زمین ہڑپ کر وہاں پر اپنا دکان اور مکان بن لیے ہو بن لو, جتنا مال کھانا ہے کھا لو. اپنی بہنوں کا حصہ اپنی جائیداد میں نہیں لیے نا, ٹھیک ہے. کیا کہا اللہ نے؟ یہ آیت بھی اپنے ذہن میں رکھ لو. ثم الینا ترجعون. کہاں جاؤ گے؟ کہاں جاؤ گے؟ جل کر راکھ ہو جاؤ گے, ہم دوبارہ پیدا کریں گے, دوبارہ پیدا کریں گے, دوبارہ اٹھائیں گے. ہم دفن کرو گے پھر بھی اٹھائیں گے, جلاؤ گے پھر بھی اٹھائیں گے. خبر میں تو موت کے فرشتے آنے ہی والے ہیں. ثم الینا ترجعون. تم کو میری ہی جانب آنا ہے, تم کو میری ہی جانب آنا ہے. اگر اللہ کے پاس ہمیں جانا ہے ویسی صورت تو بنانا ہے نا, ویسی صورت تو بنانا ہے نا, ویسے اعمال تو بنانا ہے نا. اللہ سے ملاقات کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے؟ اللہ سے ملاقات کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے؟ کرنی ہے. اگر اللہ سے ملاقات کرنی ہے, اللہ کو دیکھنا ہے کہ نہیں دیکھنا ہے؟ بھائی اللہ کو دیکھنا ہے. میں کہتا ہوں کبھی کبھی ہر
کبھی کبھی جب یہ بات آتی ہے تو کہتا ہوں ہم یہاں سے مکہ جاتے ہیں، جتنے پیسے ہمارے خرچ ہوئے اللہ کی عبادت کے لیے خرچ کر کے جاتے ہیں، جب پہلے ہم کعبۃ اللہ کو دیکھتے ہیں ہماری نظر میں ایک مٹھاس ہوتی ہے، ایک خوشی ہوتی ہے، آنکھوں میں ایک پانی ہوتا ہے، ایک دعا ہوتی ہے، دیکھنے کے لیے وہاں پہنچتے ہیں۔ کوئی یہاں سے پیسہ خرچ کر کے دبئی جاتے ہیں وہاں پر دیکھنے کے لیے، کوئی ہماری انڈیا میں پیسہ خرچ کر کے جاتے ہیں صرف دیکھنے کے لیے۔ کیوں ہم اللہ کو دیکھنا نہیں چاہتے؟ کیوں ہم اللہ کو دیکھنا نہیں چاہتے؟ جو اس پیاری دنیا کو بنایا ہے، جو جنت بنایا ہے، جو جہنم بنایا ہے، کیا ہم اسے دیکھنا نہیں چاہتے؟ ہم اسے دیکھنا چاہیں گے۔ ہمیں چاہنا چاہیے کہ ہم پوری زندگی ہمارے پاس یہ محبت ہونی چاہیے، اے اللہ میں تجھ سے ایک مرتبہ میں نہ جہنم کو جائے بغیر میں سیدھا ڈائریکٹ جنت کو جا کر تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تمنا ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ ہے؟ اگر نہیں ہے تو آج سے یہ تمنا پالو، اور یہ تمنا حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ اعمال، نیک اعمال، نیک اعمال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتم، تمہارے جو اعمال ہے موت کے وقت جو تمہارے اعمال ہوں گے اس اعمال کو اللہ نوٹ کرے گا، اس اعمال کو اللہ دیکھے گا۔ ہاں 2-3 مہینے پہلے بڑی اچھی زندگی گزارا تھا شخص، بڑی اچھی زندگی گزارا تھا شخص، نمازوں میں 5 وقت تھا، الحمدللہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا تھا، فوت ہو گیا، اللہ اس کی مغفرت کرے۔ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اس کی زندگی کو یاد کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اب مزہ یہ ہے کہ ہم مرنے کب والے ہیں، کب مریں گے ہم کسی کو معلوم نہیں۔ تو پتا چلا پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزاریں گے انشاءاللہ، پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزاریں گے۔ موت کے بارے میں ایک 5 چیزیں جان کر انشاءاللہ بات کو آگے بڑھائیں گے۔ موت اگر آنی ہے کسی انسان کو اس سے پہلے 5 چیزیں ہونا ضروری ہے۔ 5 چیزیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ جب تک انسان کا رزق مکمل نہیں ہوتا اس کو موت نہیں آتی۔ جب تک انسان کا رزق مکمل نہیں ہوتا اس کو موت نہیں آتی۔ ہم کیا سمجھتے ہیں اتنا کمائیں گے تو ہمارا رزق مکمل ہو گیا۔ کسی کو ہوتا ہے نا ٹارگٹ اتنا ٹارگٹ ہو گیا تو ہمارا رزق مکمل ہو گیا۔ اللہ نے جتنا ٹارگٹ دیا ہے اتنا ختم کر کے تمہاری زندگی لے گا۔ ایک بچہ تھا ہمارے گاؤں کا، عشاء کی نماز پڑھ کر کے آیا، ماں سے ملاقات کی، ماں کو بوسہ دیا اور ایک الگ طرح اس نے ماں کو الوداع کر کے گیا۔ جب گیا تو اس کا ایک روڈ میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، میرے ہی خاندان، ابھی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، 18 سال یا 19 سال یا 20 سال کی عمر ہوگی، وہیں پر اس کا انتقال ہو گیا۔ اب دیکھیے جا کر وہ مر گئے، نماز پڑھی، مغرب بھی پڑھی اور عشاء بھی پڑھی، اب اللہ کے پاس وہ چہرہ لے کر گیا تو کیا چہرہ ہوگا؟ نمازی بن کر آیا تھا۔ اب پتا نہیں کہ ہماری موت کب ہونے والی ہے۔ اللہ اکبر، پوری زندگی ہمیں اچھی راہ میں گزارنی ہے۔ اس کا رزق جو تھا عشاء کے بعد وہ کھانے والا تھا، عشاء سے پہلے کھا کر گیا، رزق اس کا مکمل ہو گیا، گیا جا کر انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم تموت نفس حتی تستوفی رزقها، انسان جب تک نہیں مرتا تب تک کہ اس کا رزق مکمل ہو جائے، پہلی چیز۔ دوسری چیز کیا ہے؟ موت کا وقت مقرر ہے، موت کا وقت مقرر ہے۔ کوئی گیا پہاڑ پر جا کر سوسائڈ کرنے والا تھا، گر گیا نیچے لیکن مرا نہیں، ابھی موت کا اس کا وقت تو آیا تو نہیں تھا، آیا نہیں تھا۔ کوئی چاقو سے کاٹ لیے لیکن پتا چلا کہ وہ ابھی زندہ ہے، موت کا وقت ابھی نہیں آیا۔ موت کے وقت کی طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے، موت کے وقت کی طاقت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اب جا کر سوسائڈ کرنے کی کوشش کریں، اللہ چاہے گا تبھی موت دے گا، اللہ چاہے گا تبھی موت دے گا۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، یہ جو آیت ہے اس پر غور کرنی چاہیے۔ 1 منٹ بھی پہلے نہیں ہو سکتے آپ اور 1 منٹ آگے بھی نہیں ہو سکتے۔ موت کا وقت جب تک نہیں آتا کسی کو موت نہیں ہوتی۔ تیسری چیز کیا ہے؟ موت کی جگہ متعین ہے، موت کی جگہ متعین ہے۔ اللہ کے نبی وما تدری، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ اللقمان میں فرماتا ہے وما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی نفس کو معلوم نہیں ہے کہ وہ کہاں مرنے والا ہے۔ کسی نفس کو، آدمی سوچتا ہے کہ اس کا وقت قریب آ گیا ہے، وصیت کرتا ہے دیکھو بھائی میرا وقت قریب آ گیا ہے، مجھے فلاں فلاں اگر میں یہاں مر جاؤں وہاں دفن کر دینا۔ پتا چلا کہ کسی غیر کنٹری میں جا کر اس کا انتقال ہو گیا، وہاں اس کو دفن کرنا پڑا۔ کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کہاں
اس کا انتقال ہونے والا ہے, کس کے گھر میں انتقال ہونے والا ہے, گاڑی پہ بیٹھ کر انتقال ہونے والا ہے, کھاتے کھاتے انتقال ہونے والا ہے, یا نماز میں انتقال ہونے والا ہے. ابھی 1 مہینہ پہلے ایک امام کا خطبہ دیتے وقت انتقال ہو گیا, خطبہ دیتے وقت انتقال ہو گیا, درمیانی خطبے میں اس کا انتقال ہو گیا. اللہ سبحانہ و تعالی جہاں اس کو مرنا ہے وہ جگہ بھی طے ہے, اور جہاں ہم دفن ہونے والے ہیں 4ویں چیز وہ بھی طے ہے, وہ بھی طے ہے کہ ہم کہاں دفن ہونے والے. بہت وصیتیں کرتے ہیں کہ ہم کو یہاں دفن کریں, موقع ایسا ہوتا ہے کہ وہاں دفن کرنے کی جو ہے حاجت نہیں ہوتی, وہاں دفن کرنے کا ٹائم نہیں ہوتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ ہود میں اللہ نے فرمایا یعلم مستقرها ومستودعها, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس رحم مادر میں تم ٹھہرو گے, کس عورت کے پیٹ میں تم جنم لو گے, یہ بھی اللہ کو معلوم ہے, اور کہاں تم کو دفن کیا جائے گا. امام شوکانی ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کا یہی مطلب تو لیتے ہیں کہ کہاں ہم دفن ہونے والے ہیں صرف اللہ کو معلوم ہے, اور یہ طے ہے کہ تم کہاں دفن ہونے والے. اور 5ویں چیز موت کا سبب طے ہے, موت کا سبب طے ہے. ہلکی سی بخار آئی انتقال ہو گئے, تھوڑا سا سر میں درد آیا انتقال ہو گئے, تھوڑی سی موچ لگی انتقال ہو گئے, کہیں جا کر ایکسیڈنٹ ہو گئے انتقال ہو گئے. موت کا سبب طے ہے. اور یہ جو 5 چیزیں ہم نے بتائی ہیں, یہ 5 چیزیں طے ہے کہ انسان کہاں مرے گا, کیا کھائے گا, اور کس جگہ پر اس کو دفن کیا جائے گا, اور اس کا سبب کیا ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ طے کر کے چھوڑا ہے. حضرات آخری میں ایک جو نصیحت ہے اس خطبے کی, وہ ایک حدیث سے ہم نصیحت حاصل کرتے ہیں, کر سکتے ہیں. کیا حدیث ہے؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثروا ذکر هادم اللذات یعنی الموت, رواہ النسائی والترمذی وابن حبان. 3 علماء نے اس کو اپنی کتاب میں درج کیا ہے اس حدیث. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ ایک تو یہ کہ موت کے بارے میں ہم کو پتا چلا خطبے کے شروع میں, خطبے کے آخر میں ایک نصیحت جو ہے وہ ایک کور کر کے آپ یہاں سے جائیے. کیا ہے؟ اکثروا ذکر هادم اللذات یعنی الموت, لذتوں کو کاٹنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. کس نے کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تمہاری زندگی میں لذت ہے, شادی بیاہ کا موقع ہے, بڑی خوشی اور مسرت ہے, ایک موت ہو جاتی ہے, پوری شادی کا مزہ برباد ہو کے رہ جاتا ہے. پوری شادی کا نوجوان اپنی جوانی کی عمر کو بڑھا لیتا ہے, ایک موت اس کو آتی ہے, پوری جوانی نڈر ہو کے رہ جاتی ہے. پیسے کا روح, پیسے کا شوق اس کو رہتا ہے, اور اس کو تکبر بنا کر بیٹھا ہوا رہتا ہے پیسہ, اور 1 منٹ کی موت اس کے پورے تکبر کو کھینچ کر لے جاتی ہے. یہ موت تمہیں اس کو کثرت سے یاد کرنی ہے. 2 طرح کے یاد کرنے ہوتے ہیں, ایک تو ڈر کر کے, ایک تو خوشی سے. ایک صحابی ہے, انہوں نے کہا کہ میرا موت کا وقت آ گیا ہے اور مجھے خوشی ہے. کس بات کی خوشی ہے؟ میں نے زندگی میں تھوڑے اچھے اعمال کیے ہیں, میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اچھی طرح سے ملاقات کرے گا. تھوڑے سے اعمال. صحابی کا لفظ دیکھیے, صحابہ جو جماعت سے نماز نہیں چھوڑتے تھے وہ کہتے ہیں کہ میں نے تھوڑا سا عمل کیا ہے اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اچھی طریقے سے استقبال کرے گا. اور ہماری زندگی ایسی ہے, ہماری زندگی ایسی ہے, فجر جماعت سے پڑھے تو ظہر نہیں, ظہر جماعت سے پڑھے تو عصر نہیں, عصر اور مغرب, مغرب اور عشاء جمع بین الصلاتین. اللہ اکبر. یہ ہماری زندگی, اور امید یہ ہے ہم نے لا الہ الا اللہ تو پڑھ لیا نا, ہم جنت میں ہی جائیں گے, جہنم میں نہیں جائیں. کس نے کہا بھائی؟ کس نے کہا؟ امید تو ٹھیک ہے لیکن حساب تو دینا ہے, اللہ کے سامنے کھڑنا تو ہے, اللہ کے سامنے بتانا تو ہے کہ پیسہ میں نے یہاں سے لیا تھا, یہاں پر میں نے اس پیسے کو خرچ کر دیا. دیکھیے یہاں اس دنیا میں بڑے سے بڑے بادشاہ آئے, بڑے سے بڑے بادشاہ آئے. ہارون سمجھ لو ایک طرف, سلیمان علیہ السلام سمجھ لو ایک طرف, بڑے سے بڑے علماء آئے, بڑے سے بڑے اساتذہ آئے, بڑے سے بڑے انبیاء آئے, جلیل القدر انبیاء آئے, اولو العزم بھی آئے, نبیوں کے سردار بھی آئے. کسی کو بقا نہیں ملی, کسی کو بقا نہیں ملی. طاقتور بھی آئے, چلے گئے, پیسے والے بھی آئے, چلے گئے, مالدار بھی آئے, چلے گئے. کیا بچہ, کیا بوڑھا, کیا نوجوان, کیا مرد اور کیا عورت, ہر ایک کو موت کا مزہ چکنا ہے اور اس دنیا سے جانا ہے, اس دنیا سے جانا ہے. ابھی آپ مسجد میں بیٹھے ہیں, ابھی میں مسجد میں کھڑا ہوں, پتہ نہیں میری زندگی کب ہے,
पता नहीं मेरा खातिमा कब है, पता नहीं आपका खातिमा कब है। मौत क्या है? अगर हमारी जिंदगी जिस्म से निकल गई, समझ लो हमको मौत आ गई। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कफा बिल मौत वाइदा, कफा बिल मौत वाइदा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बंदे के सामने 1000 नसीहतें कर लो, 1000 बयान कर लो, 1000 आयतें सुन लो, एक मौत उसको अगर नसीहत नहीं दे सकती, पूरी चीजें उसको नसीहत नहीं दे सकती। एक जनाजा तुम्हें ये नसीहत नहीं दे सकता, आज मैंने इसको उठाया है, कल मुझे कोई उठाएगा, कल मुझे कोई उठाएगा। आज मैंने उसको इसका कफन का कपड़ा पहनाया है, कल मुझे कोई पहनाएगा। आज मैंने इसको खबर में दाखिल किया है, कल मुझे कोई दाखिल करेगा। कितने जनाजे हमने देखे हैं, कितनी मौता के पीछे हमने जाया है। कभी हमने ये एहसास किया? अगर नहीं किया तो अगली मौत, अगली किसी की मौत हो, अगली किसी का जनाजा हो, तो ये एहसास तुम्हारे दिल में पालो, मुझे भी एक दिन यहाँ से जाना है, मुझे भी एक दिन यहाँ इस दुनिया से कूच करके जाना है। बहुत सादा जिंदगी गुजारा, माल अल्लाह जितना दे अल्हम्दुलिल्लाह, जितना अल्लाह माल दे अल्हम्दुलिल्लाह। कमाना कोई बुरी बात नहीं है, हलाल कमाना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात। कमाओ, अल्लाह की राह में खर्च करो, हज करो, उम्रे करो, ज़कात पूरा अदा करो, आराम से जियो। बेहतरीन जो नियामत है अल्लाह की, खाओ, 5 वक्त की नमाज पढ़ो। कितना इमाम साहब टाइम ले लेते हैं भाई आपका? 3 घंटे उतना फिल्म का टाइम लेते हैं क्या एक नमाज में? और नौजवाना नहीं मिलत, जरा बोलो मुझे, क्या 3 घंटे लेते हैं फजर में नमाज के लिए? नहीं लेते। जोहर में क्या 1 घंटा लेते? नहीं लेते। 15 से 20 मिनट की नमाज। अल्लाह अकबर। आओ सजदा करो, अल्लाह तुमसे खुश हो जाए, अल्लाह मुझसे भी खुश हो जाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, कफा बिल मौति वाइज़ा, एक जो मौत है, ये मौत तुम्हारे लिए जो है एक वाइज है, एक नसीहत है। एक हमारे जिंदगी में एक मौत अगर हम देखें तो जिंदगी में इसको इबरत बनाए, इसको हासिल करें। एक छोटा सा वाकया बयान करके मैं अपनी बात को खत्म करूंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह के नबी, सादी जिंदगी की बात हो रही थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चटाई पर लेटे हुए थे, चटाई पर लेटे हुए थे। ऐसी चटाई नहीं जो काड़ी से बनती है, वैसी चटाई पर लेटे हुए थे, बोरिए पर लेटे हुए थे। आपके चेहरे पर और आपके बदन पर उस चटाई के निशान आ गए। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु, अल्लाहु अकबर, आधी दुनिया फतह की इन्होंने अपनी जिंदगी में, आधी दुनिया फतह की। देखते हैं नबी की बेबसी, देखते हैं, अल्लाहु अकबर, नबी की बेबसी। कौन से नबी? जो तमाम अंबिया के सरदार, जी तमाम अंबिया के सरदार, दुनिया के सबसे बेहतरीन बशर, जन्नत में दरवाजे पर ठहरने वाले, जन्नत में पहले जाने वाले, इतनी बड़ी जो उनकी फजीलतें थी, एक मामूली चटाई पर लेटे हुए, तकिया भी मुयस्सर नहीं। अल्लाहु अकबर। नरम नरम बिस्तर पर सोकर फजर गायब करने वालों, जरा सोचो, अल्लाह के नबी सो रहे हैं, अल्लाह की उमर रजी अल्लाह अन्हु दरवाजे पर ठहर कर देखते हैं, आपकी गरीबी को देखकर, आपकी बेबसी को देखकर ज़ारो खतार रोने लगते हैं। अल्लाहु अकबर। ज़ारो खतार रोने लगते हैं, कहते हैं, अंत कज़ा व कज़ा व फारिस व रूम कज़ा व कज़ा। ए अल्लाह के नबी, आप दुनिया के बादशाह, आप दुनिया के बादशाह, आप दुनिया के सबसे बेहतर नबी, आप ऐसे लेट रहे हैं, आपको तकिया मुयस्सर नहीं है। फारिस और रूम को देखिए, वो दुनिया के मजे लूट रहे हैं, बेबाहोश में सो रहे हैं, बाहोश में उठ रहे हैं, आप ऐसे। अल्लाह के नबी ने जो बात बताई है, मेरे और आपके लिए नसीहत है, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह नसीहत है। हाँ, नसीहत हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। मेरी जबान से निकला है, लेकिन जुमला तो नबी का है ना। अल्लाह के नबी ने कहा, ए उमर, इस दुनिया को अल्लाह ने काफिरों पर आगे कर दी है, उजलत कर दी है। ये जो दुनिया की नेमतें हैं, इनको सामने मिल गई हैं, हमारी जो नेमतें हैं, ये उनके सामने कुछ भी नहीं है। अल्लाह, इसके सामने वो नेमतें कुछ भी नहीं है। अल्लाह जो हमें नेमत देगा जन्नत की शक्ल में, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इंसान क्या चाहता है? जब सुबह उठे उसका पेट खाली होता है, परिंदे की तरह हमारी जिंदगी है। सूरह मुल्क में अल्लाह ने कह दिया, जितना भी आप बोल लो, परिंदे की तरह ही हमारी जिंदगी है। खाली पेट उठते हैं, ये सोच कर जाते हैं कि हमारा पेट भरकर हम वापस निकले, चाहे वो पैसे की शक्ल में हो, चाहे वो खाने की शक्ल में हो, चाहे वो टारगेट की शक्ल में हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा, ये दुनिया की जो सबसे बड़ी नियामत होगी जिंदगी, इस जिंदगी को अल्लाह सुब्हानहू व तआला जन्नत में दायमी कर देगा।
दायमी कर देगा जिंदगी को। इससे बड़ी नियामत क्या चाहिए? और उससे भी बड़ी नियामत चाहते हो? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा अच्छे अमाल करके आओ, मेरा दीदार नसीब होगा। क्या? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बचपन के बच्चों से मैं ये नसीहत करता हूँ, नौनिहाल बच्चों, बचपन से दुआ करो। नौजवानों से भी मैं नसीहत करता हूँ, मुझे भी खुद ये नसीहत है, जवानी में भी दुआ करो। जो उम्र दराज को पहुंच गए हैं उनको भी ये नसीहत है कि आप अपनी बुढ़ापे में भी ये दुआ करो, ऐ अल्लाह जन्नत में तू मुझे तेरा दीदार दिखा। ऐ अल्लाह जो नेक बंदे दुनिया में है, अल्लाह उनकी जो जिंदगी है मौत की तैयारी में गुजरे, मौत की तैयारी में गुजरे, और जब उनका खातिमा हो, खातिमा बिल खैर हो, हर एक की जबान पर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह व मन युद्लिलहु फला हादिय लह। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ दिल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकरि वल बग़य यዒदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़कुरकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। व अकीमुस सलाह।